پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ کہا اور چپکے چپکے بھی، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں خوب مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر آئی ہوں، یہ نبیوں کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے پاس نبی بھیجے کہ ان کو ہدایت ملے، اور کہا رب تعالیٰ نے کہ ہم نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجا کہ تم سب لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو۔ اور اسی طرح رب تعالیٰ نے کہا کہ ایسی کوئی قوم نہیں ہے کہ جس میں ہمارا کوئی نہ کوئی رسول نہ آیا ہو۔ سورہ رعد میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا بھیجا۔ ان تمام رسولوں نے ایک پاکیزہ اور باوقار زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ رسولوں نے اپنی قوم سے کوئی اجرت یا بدلہ نہیں مانگا، بلکہ ہمیشہ بلا معاوضہ انسانیت کی خدمت کرتے رہے، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، میں اس کے لیے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مجھے اجر دینے کی ذمہ داری تو اس ذات پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ انبیاء کی بے لوث خدمت کے باوجود ان کی قوموں کا رویہ نہایت افسوسناک رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ 950 سال رہے، جس میں سے 910 سال تک وہ لوگوں کو ڈراتے اور دعوت دیتے رہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا ہے، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لی اور اپنے کپڑوں سے چہرے ڈھانک لیے اور اپنی ضد پر اڑ جاتے تھے اور بہت زیادہ تکبر کرتے تھے۔ پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ کہا اور چپکے چپکے بھی، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں خوب مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائے گا۔ یہ آیتیں بتاتی ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام دن رات دعوت دیتے رہے، اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر، سرعام بھی اور خاموشی سے بھی، اور ان سے یہی کہتے رہے کہ اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر جب تم معافی مانگو گے اور توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرے گا، اور جو اس کے رحم و کرم کا اظہار ہوگا، اور بارش ہی کی وجہ سے فصل اور غلہ اگتا ہے، پھر دولت اور فارغ البالی نصیب ہوتی ہے۔ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں بہت ہی مذاقہ خیز باتیں کرنا شروع کر دیں، اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھوس لیتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ جتاتے تھے کہ ہم آپ کی بات کو سننا بھی نہیں چاہتے، آپ جو کچھ بھی کہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ بعض لوگوں نے اپنے پورے جسم کو کپڑے میں چھپا لیا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات سننا ہی نہیں چاہتے اور آپ علیہ السلام کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ انکار کی بہت ہی بھونڈی شکل تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی خیر خواہی کے باوجود وہ لوگ آپ علیہ السلام پر ہر طرح کے ظلم ستم کرتے رہے، جیسا کہ امام ضحاک نے نقل کیا کہ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم دعوت حق کے جواب میں اتنا مارتی کہ اپنی ڈھال ہو کر بے ہوش ہو جاتے اور زمین پر گر پڑتے۔ لوگ ان کو مردہ سمجھ کر کمبل میں لپیٹ کر پھینک دیتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام ہوش میں آتے ہی اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی مغفرت کی دعا فرماتے، کیونکہ وہ انہیں نہ سمجھتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام اپنی قوم کو 3 نسلوں تک سمجھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت لمبی عمر دی تھی۔ آپ کی عمر ایک معجزہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک نسل گزر جانے کے بعد سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسری نسل ایمان لے آئے، لیکن بعد میں آنے والی نسل انکار میں گزشتہ نسل سے بھی آگے نکل جایا کرتی تھی۔ آپ کی 950 سال کی عمر کے دوران بہت کم لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بات مانی۔ عموماً غریب، کمزور اور نچلے طبقے کے لوگ ہی ہدایت کو جلد قبول کرتے ہیں، جبکہ عمرہ ایسے غریبوں اور فقیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تک پسند نہیں فرماتے۔ قوم نے جواب دیا کہ ہم تم پر ایمان لائے، تیری تابعداری
تابعداری کی۔ تو رذیل لوگوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے، اس کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے۔ اگر تمہیں شعور ہو تو میں ایمان والوں کو دھکے دینے والا نہیں، میں تو صاف طور پر ڈرانے والا ہوں۔ یہاں پر ایک واقعہ کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ حبشہ کے بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کون سے لوگ زیادہ مان رہے ہیں؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زیادہ تر غریب لوگ۔ یہ سن کر حبشہ کے بادشاہ نے اندازہ لگا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور صحیح اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کے رسولوں کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا تھا۔ امیروں کے کردار کو اس آیت میں خاص طور پر بیان کیا گیا ہے، اور ہم نے جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اور کہا کہ ہم مال اور اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں۔ امیروں کے کردار کو مدرجہ ذیل آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ اور ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اور کہا کہ ہم مال اور اولاد میں بہت بڑھے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں۔ ان امیروں کی سرکشی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دیں، ہاں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، اور وہ نڈر و بے خوف ہو کر بالاخانوں میں رہیں گے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو قبول کرے تو یہ ہمارے آباء و اجداد کی اہانت اور بے عزتی کا باعث ہوگا۔ اسی ایک بڑی ذہنی رکاوٹ کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے دور رہے ہیں۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ اور ان سے پہلے کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی تابعداری کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، گو ان کے باپ دادا بے عقل اور گم کردہ راستے پر چلنے والے تھے۔ وہ لوگ جو سچ کے متلاشی ہوتے ہیں وہ تمام طرح کی رکاوٹوں اور تعصبات کو چھوڑ کر صداقت کو قبول کر لیتے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ جو لوگ ہمارا راستہ تلاش کرنے کی کوشش اور محنت کرتے ہیں ہم تو ضرور انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اکثر پیغمبر علیہ السلام کسی خاص قوم یا وقت یا علاقے کے لیے مخصوص تھے، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ کہا رب تعالیٰ نے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے خوشخبری والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا پیغام باقی رہے گا۔ ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس لیے اب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دوسرے کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 5 قسم کے تحفے دیے ہیں جو اس سے قبل کسی نبی کو نہیں ملے تھے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے میری شخصیت میں ایسا رعب رکھا ہے کہ دشمن مجھے دیکھ کر ہیبت کھا جاتا ہے اور وہ رعب اس کے دل میں 1 ماہ تک رہتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے بشرطیکہ وہ پاک اور صاف ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف ستھری دھول کو میری امت کے لیے وضو کا ذریعہ بنا دیا اگر پانی نہ ملے، یعنی کہ تیمم کی اجازت ہے۔ نمبر 3، میری امت کے لیے جنگ کا مال غنیمت حلال بنا دیا گیا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز شفاعت کبریٰ کے لیے مجھے چنا ہے۔ نمبر 5، دوسرے انبیاء ایک خاص علاقے اور خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ میں تمام انسانیت کے لیے رسول ہوں، حتیٰ کہ جنوں اور پوری کائنات کا نبی ہوں۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ حضرت مصعب بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کی درج
ذیل دعا کرنے والے ہم لوگ ہی ٹھہرتے ہیں۔ سورہ حشر کا ترجمہ ہے کہ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اولیاء، تمام انبیاء، تمام فرشتوں پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق اور سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔